اب رشوت کو دیکھیں، اس کو ہم گناہ سمجھتے کوئی نہیں، نماز بھی پڑھی جا رہے ہیں اور رشوت ٹکا کے کی جا رہے ہیں۔ اور رشوت کے بارے میں اوپر حدیث پاک لکھی ہوئی ہے، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا بھی دینے والا بھی دونوں دوست ہی ہیں۔ او بھئی اللہ کے بندو، اس حدیث کو ہی اپنے اوپر سے اتار دو اگر دو نمبری کرنی ہے تو۔ حدیث اوپر لکھی ہوئی ہے، تنخواہ لے رہے ہیں لیکن ساتھ میں دلیلیں دے رہے ہیں، کہتے ہیں جی ہم کام بھی تو کرتے ہیں، تو تنخواہ آپ کس بات کی لے رہے ہیں؟ میں نے پہلے عرض کیا، اللہ کے ساتھ یہ دھوکے بازی اور چلاکیاں نہیں چلتی۔ اپنے ضمیر کو جب ملامت کرے نا ضمیر، تو کبھی اس پر کان دھرا کریں، اور یہ وہ جج ہے جو ہمارے اندر بیٹھا ہے، یہ کبھی غلط فیصلہ نہیں کرتا۔ حضور اکرم علیہ السلام کے پاس ایک صحابی نے آ کے پوچھا تھا، یا رسول اللہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ البر حسن الخلق، نیکی تو سراسر اچھے اخلاق کا نام ہے، والاسم ما حاک فی نفسک، اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ گناہ کی تعریف میں آپ نے فرمایا استفتی قلبک، اپنے دل سے پوچھ لو گناہ کیا ہے۔ تو یہ جو اندر جج بیٹھے ہوئے ہے، یہ ملامت کرتا ہے، دستک دیتا ہے، ویسے ہی ضمیر مر جائے تو پھر کسی نے کہا کہ اکھاں دا چاندن مر جاوے تے نیلا پیلا لال برابر، وہ آنکھوں فرق تو آنکھیں ہی کرتی ہیں نا، یہ کلر اس رنگ کا ہے، بلیک ہے، یہ ریڈ ہے۔ تو جب اور دعا کیا کریں کہ اللہ اتنی موٹی پٹی ہماری آنکھوں پہ نہ چڑھا دے کہ ہمیں حق اور باطل میں فرق کرنے مشکل ہو جائے۔ ہم سب انسان ہیں، خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، گناہ ہو جائے تو کبھی اس کا دفاع نہ کریں۔ گناہ ہو سکتا ہے، گناہ ہو جانے کے بعد آپ کو کوئی بندہ یہ کہنا کہ یہ کام آپ نے کیا کیا، تو اس سے کہیں یار گناہ ہو گیا، انسان ہوں، اللہ سے معافی مانگوں گا۔ لیکن گناہ کر لینے کے بعد اس کی جائز بنانے کے لیے، جواز کے لیے دلیلیں دیے جا رہے ہوں، تو دعا کریں کہ یہ نوبت انسان کی نہ آئے۔ جب یہ نوبت آ جائے تو پھر کہ یہ سم بکم عمی، اب یہ ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں پہ اللہ نے پردے ڈال دیے ہیں، اندھے ہو گئے، بہرے ہو گئے۔ تو رشوت بھی حرام پیسے ہے۔ کچھ پیسے تو دیکھیں ایسے ہیں نا کہ جو فی نفس ہی ہمارے دین میں حرام کیے گئے ہیں، کچھ پیسے تو فی نفس ہی حرام ہیں، جیسے سود ہو گیا، رشوت ہے، کسی کا مال اس کو چرا لینا، چوری کر لینا، یہ تو فی نفس ہی حرام ہے۔ اور کچھ پیسے وہ ہیں جو فی نفس ہی تو ہمارے لیے حلال ہیں، مگر ہم اس کو کمانے میں طریقہ غلط استعمال کرتے ہیں، جن میں سے ایک غلط بیانی ہے۔ بہت سارے لوگ وہ سودی کام تو نہیں کر رہے ہوتے، لیکن کاروبار میں چھرا انہوں نے بڑا تیز رکھا ہوتا ہے، یعنی پنجابی میں کہتے ہیں جو بھی آ رہا ہے وڈی جاؤ تے ٹکی جاؤ۔ ہاتھ میں تسبیح چڑھائی ہوئی ہے، اللہ کا ورد بھی کر رہے ہیں، اور اسی زبان سے جھوٹ بھی بولی جا رہے ہیں۔ جھوٹ اس قدر ہمارے معاشرے میں عام ہے، کاروباری طبقہ، بڑی بڑی فیکٹریوں کے مالک، بڑے بڑے چینلز، بڑے بڑے سیاستدان بڑی بڑی پوسٹوں پہ بیٹھ کے بھی جھوٹ بولنے سے گریز نہیں کرتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بڑی معروف ہے، آپ سے پوچھا گیا کیا کوئی بھی مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا کوئی بھی مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ پوچھا گیا جھوٹا؟ آپ نے کہا مومن ہو میرا امتی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور بھئی دنیا کو چھوڑ دیں، دنیا جدھر کو جا رہی ہے، قرآن میں تو اللہ نے کہا ہے کہ میرے اوپر ایمان لانے والے قلیل من عبادی الشکور، میرے شکر گزار بندے تو تھوڑے ہیں، ایمان والے ہمیشہ لوگ کم رہیں۔ یہ نہ دیکھیں اکثریت کیا کر رہی ہے، اکثریت تو پھر ابلیس کے پیچھے چل رہی ہے۔ یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ جناب وہ بھی یہ کم کر رہے تھے میں بھی یہ کم کر رہے ہیں، یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ معیار وہ ہے جو ہمیں اللہ نے دے دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا۔ یہی دین اسلام ہے، اور یہی ایک مسلمان کی بہت بڑی پہچان ہے۔ تو نبی کریم نے فرمایا تھا کہ 3 جو نشانیاں ہیں یہ منافق کی نشانی ہیں۔ یہ حدیث آپ نے کئی بار سنی ہوگی، کبھی جائزہ لیے ہم مومن ہیں یا منافق ہیں؟ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا 4 نشانیاں منافق کی ہیں۔ فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، جن میں
جس بندے میں بھی ان چار میں سے ایک بھی نشانی پائی جائے گی نا، کانا منافقن خالصاً، وہ پیور منافق ہے، خالص ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، وہ خالص منافق ہے۔ خالص کا معنی یہ ہے پکا ٹھکا منافق ہے۔ اور بھئی یہ صحیح حدیث ہے، اور یہ وہ حدیث نہیں ہے کہ ہم یہ بات کہہ کے چھوٹ جائیں جی یہ فلاں مسلک کی حدیث ہے، یہ فلاں مسلک کی حدیث ہے۔ یہ رزق حرام سے بچنا یہ اسلام کا فتویٰ ہے، کسی مسلک کا فتویٰ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا چار نشانیاں، خالص منافق، حتیٰ کہ یہ ان باتوں سے اجتناب نہ کرنے لگ جائے۔ پہلی بات، اذا حدث کذب، جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا۔ ہماری باتوں باتوں میں جھوٹ ہے، یہ موبائل پہ جھوٹ بولتے ہیں، دوستوں کے ساتھ شغل میلے میں جھوٹ بول جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان التجار هم الفجار، کہ جو تاجر طبقہ ہے نا، کاروبار کرنے والے، اور کاروبار کرنے والا چھوٹے دکاندار سے لے کے بڑے دکاندار تک، فیکٹریوں کا مالک، جو بھی تاجر بزنس مین ہے، آپ نے فرمایا یہی تو گنہگار ہے، تاجر ہی تو گنہگار ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا اللہ کے رسول تاجر گنہگار کیسے ہو گئے، تجارت کرنا تو حلال ہے۔ آپ نے فرمایا تجارت تو حلال ہے، لیکن یہ تاجر ایسے لوگ ہیں یہ بات بات میں جھوٹ بولتے ہیں۔ تو جھوٹ بولنے سے یہ اپنے حلال رزق کو اپنے لیے حرام کر لیتے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں جس معاملے میں دھوکہ آ جائے گا، جس معاملے میں غلط بیانی آ جائے گی، وہ پیسہ کمانے کا طریقہ چاہے ہمارا محنت کر رہے ہوں جائز ہو، لیکن غلط بیانی کر کے دھوکہ کر کے اس پیسے کو ہم اپنے لیے حرام کر لیتے ہیں۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بیع الغرر، ہر اس ڈیل سے منع کر دیا جس میں دھوکہ آ جائے۔ دھوکہ آ گیا، چیز فالٹ والی تھی، آپ نے چیز بیچنے سے پہلے فالٹ نہیں بتایا، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کام سے، اس عمل سے، اس پیسے سے اللہ برکت کو اٹھا لیتے، برکت ختم۔ پھر کثیر کما کے بھی روئی جا رہے، جو نہیں کما رہا وہ بھی رو رہا ہے، جو کما رہا ہے وہ بھی روئی جا رہا ہے، لاکھ پتی بھی رو رہا ہے، کروڑ پتی بھی رو رہا ہے۔ کبھی ہم نے جائزہ لیا ہے کہ وجہ کیا ہے؟ اتنا کما رہے ہیں، آج سے 10-15 سال پیچھے جائیں، آج لوگ کہتے ہیں نا کہ ہماری مالی بدحالی ہے، میں کہتا ہوں کہ آپ اگر بادی نظر میں ذرا دیکھیں، آنکھوں کو اچھی طرح سے کھول کے، تو پتہ چلے گا آج اچھے حالات جتنے ہیں آج سے 20 سال پہلے نہیں تھے۔ اپنا جائزہ لے لیں، آپ ہر کوئی اپنے گھر کو جانتے ہیں، آج ہر گھر میں 2-3 لاکھ روپے کے موبائل ہیں، 2-3 بائکس ہیں۔ اور یقین جانیے میں آپ سے تجربے کی ایک بات کرتا ہوں، آپ سب کا بھی یقیناً یہی تجربہ ہوگا۔ ہم جب چھوٹے تھے تو ہمارے گاؤں میں قربانی کے موقع پہ ایک جانور لوگ کرتے تھے، وہ بھی چھوٹا، یا ایک حصہ رکھتے تھے، ایک حصہ یا چھوٹا جانور قربان کر لیا۔ اسی گاؤں میں آج میں دیکھتا ہوں کہ وہی فیملیاں بڑے 3 جانور ذبح کر رہی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے خوشحالی تو دے دی، حالات تو بہتر ہوئے ہیں۔